اسلام کی تاریخ میں بہت سی اصلاحی تحریکیں آئی ہیں، لیکن ایک تحریک ایسی بھی تھی جو صرف باتوں تک نہیں رہی بلکہ طاقت اور تشدد تک پہنچ گئی۔ آج ہم بات کریں گے وہابیت کی، نہ جذبات نہ گالی، صرف وہ جو تاریخ میں لکھا ہوا ہے۔ 18ویں صدی میں عرب کا ایک علاقہ تھا نجد۔ یہ علاقہ قبائلی تھا، تعلیم کم تھی اور کوئی اسٹرانگ حکومت نہیں تھی۔ یہاں پہ میں نے بات کی کہ کوئی مضبوط حکومت نہیں تھی، یعنی اس جگہ ایک مضبوط حکومت بنانی تھی۔ لوگ قبروں پر دعا کرتے تھے، اولیاء سے مدد مانگتے تھے۔ قبروں پر دعا کرنا یا اولیاء سے مدد مانگنا، یہ دونوں چیزیں حدیث شریف سے ثابت ہیں۔ اب انہی سب باتوں کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کی گئی، جو آج کے دن سعودی عرب جیسے پاک علاقے میں شراب، سینما ہال، یہاں تک کہ ایپسٹین فائل تک کے اندر ان لوگوں کا نام آ چکا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے، مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ خیر، ان ساری چیزوں پر بات کرنا میرا موضوع نہیں ہے، ان ساری چیزوں پر کسی اور دن ویڈیو آئے گی۔ آج ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہابیت کی بنیاد کیسے رکھی گئی، کس چیز پہ وہابیت کی بنیاد رکھی گئی، اور انشاءاللہ جتنے بھی ریفرنس اس ویڈیو میں دکھا رہا ہوں، ساری کتابیں آپ کو آن لائن مل جائیں گی۔ اسی نجد سے ایک شخص اٹھا جس کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب۔ اس نے مکہ، مدینہ اور بصرہ میں پڑھائی کی، اور افسوس کی بات یہ تھی کہ اس نے وہی پڑھائی کی جس سے صرف دنیا حاصل کیا جا سکے۔ اس نے وہی حدیثیں پڑھی جس سے صرف دنیا بنایا جا سکے، اور اس نے وہی صرف پڑھائی کی جس سے آگے چل کے دنیا میں اپنے دیش کا نام روشن کیا جا سکے۔ اس نے اسی پڑھائی کی بنیاد پر مسلمانوں کے اوپر فتوے لکھے قتل کے۔ اس نے یہ حدیث نہیں پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنے امت پر شرک اور کفر کا ڈر نہیں ہے بلکہ دنیا کا ڈر ہے، جو محمد بن عبد الوہاب نجدی اسی وقت کر چکا تھا، دنیا کے لالچ میں آ کر۔ یہ ساری چیزوں کے بارے میں آگے چل کے اور مزید تفصیل میں گفتگو ہوگی۔ وہابیت اور سعود فیملی۔ سن 1744 میں ایک اہم موقع آتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب اور محمد بن سعود کے درمیان اتحاد ہوتا ہے، جس میں ایک دیتا ہے آدھا ادھورا دین کا سوچ اور دوسرا فوجی طاقت اور فوجی سوچ کہ تم قتل کے فتوے لکھو اور میں اپنی فوج کی بدولت ایک نئی ریاست قائم کروں گا۔ اب یہ چیز اس زمانے میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈکٹیٹرشپ قائم کر دی گئی۔ اس اتحاد کے بعد ان لوگوں کے خلاف لڑائی جائز سمجھی گئی جو اس سوچ سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ اور کیا وجہ ہے کہ امریکہ دوسرے ڈکٹیٹرشپ والے کنٹری کو کہتا ہے کہ لوکتانترک دیش بناؤ، اور آج تک کبھی اس نے سعودی عربیہ کو یہ نہیں کہا کہ تم بھی لوکتانترک دیش بناؤ، تم بھی اپنے دیش میں ووٹ کراؤ۔ اس کے بارے میں ہم لوگ آگے بات کریں گے۔ کربلا کا واقعہ 1802 میں وہابی سعودی لشکر کربلا پہنچتا ہے۔ حضرت امام حسین کے مزار پر حملہ ہوتا ہے، لوٹ ہوتی ہے، عام لوگ مارے جاتے ہیں۔ یہ اوٹومان ریکارڈ اور برٹش ڈاکیومنٹ میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ مکہ اور مدینہ۔ اس کے بعد مکہ اور مدینہ پر قبضہ ہوتا ہے، کئی پرانی قبریں اور تاریخی نشانیاں گرا دی جاتی ہیں۔ ان سب کا کہنا تھا کہ یہ سب شرک ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں ہی بتایا تھا کہ اس نے وہی علم حاصل کی جس سے صرف دنیا حاصل کیا جا سکے، یعنی اس علم کی بنیاد پر اس نے اس طرح قتل کیے کہ لوگ اس چیز کے بارے میں آواز بھی نہ اٹھا سکے، اس لیے کہ اگر کوئی بھی آواز اٹھاتا تو اسے کافر اور مشرک قرار دے کے اس کا بھی قتل کر دیا جاتا۔ عثمانی سلطنت کا جواب۔ اس وقت مسلم دنیا کی بڑی طاقت عثمانی سلطنت تھی۔ اس نے مصر کے گورنر محمد علی پاشا کو فوج کے ساتھ بھیجا۔ 1818 میں وہابی سعودی مرکز تباہ کر دیا گیا، پہلی سعودی ریاست یہیں ختم ہو گئی۔ لیکن یہ سوچ ختم نہیں ہوئی، وقت کے ساتھ یہ دوبارہ ابھرتی رہی۔ آخر 1932 میں عبدالعزیز ابن سعود نے سعودی عرب کی بنیاد رکھی، وہابیت کو ریاست کا آفیشیل مذہبی نظریہ بتا دیا۔ اب کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جنہیں میں بتانا چاہتا ہوں، پر اس لیے میں نے اسے ویڈیو کے آخر میں رکھا ہے
کیونکہ مجھے ان ساری باتوں کا کوئی اسٹرانگ ریفرنس نہیں مل پایا ہے، جس میں پہلی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں جب سعود پاور میں آیا تو امریکہ اور کچھ دوسرے دیش مل کے ایسے گھرانے کو وہاں کا نظام سونپ دیا جو مچھلیاں پکڑ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے نزدیک ابھی کے ٹائم پر وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ایسی ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ لوگ خود اپنے دماغ سے یہ چیزیں سوچیں، جہاں پہ ایران، فلسطین، عراق اور بھی دوسرے دیش، یہاں پہ اتنے سارے امریکہ یا دوسرے دیشوں کے ظلم و تشدد برداشت کیے جا رہے ہیں، وہیں سعودی عربیہ جو اسلام کا مرکز ہے وہاں پہ اتنی آسانی کیوں ہو رہی ہے؟ اب اگر کوئی علم والا آ کے مجھے علم دینے کی کوشش کرے تو بس میں اس سے اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ضروری نہیں کہ اندھ بھکت بھارت کے کسی راجنیتک پارٹی میں ہی ہو، وہ سعودی سے ایک بار واپس لوٹنے والے بھی ہو سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے دین سیکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی اندھ بھکت ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی سعودی کی ہسٹری اور وہابی ریاست کی بات۔ اب اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ایپسٹین فائل میں سلمان اور بھی جو بھی سعودی کے بزنس مین ہیں ان کا نام کیسے آیا اس کے اوپر ہوگی۔ اب اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں وہ ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں، اور اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر کے زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ عالم عرب سے اب کوئی امید نہیں، عربوں کو جتنی فضیلت حاصل تھی اتنے ہی وہ عذاب الہی کے مستحق ہو چکے۔ ان کی زبان میں اللہ کا کلام نازل ہوا، اس سے بڑی فضیلت کوئی ہوگی؟ ان میں سے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑے فخر کی بات کوئی ہوگی؟ پھر غیروں کے دریوز اگر، پھر یہ ملوکیت کے ٹھاٹ، کہاں نظام خلافت اور کہاں یہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین۔ جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے لدے پیدا ہے پیران حرم کی رات میں۔